اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اگر آپ گھر بیٹھ کر قرآن مجید صحیح تجوید اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس چینل پر روزانہ سورۃ البقرہ کا ایک سبق بہت ہی آسانی کے ساتھ اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلی والی کلاس کے اندر سورۃ البقرہ کی 36 اور 37 آیت کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلی والی کلاس کو دیکھا بھی ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا، اور اگر آپ میں سے کسی نے ابھی تک پچھلی والی کلاس کو نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن کے اندر اس کا لنک موجود ہے، وہاں جا کر وہ ویڈیو لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو اس کلاس کی اور اس سبق کی مکمل سمجھ آ سکے۔ آج کی کلاس کے اندر ہم سورۃ البقرہ کی 38 آیات یعنی 38 آیت کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ آپ نے ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے، ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، ویڈیو کو آپ نے کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ کو آج کے سبق کی مکمل سمجھ آ سکے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ آپ نے غور سے سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب سے پہلے حرف بحرف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے، اس کے بعد مکمل آیت کی ترنم کے ساتھ تلاوت کریں گے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ قل، قوف کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے کیونکہ لام کے اوپر جزم ہے، قوف کو موٹا پڑھیں گے۔ نون کو ہا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا، با کے نیچے زیر ہے، قا کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ قا جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، آگے واو مدہ ہے، ایک حرکت کھینچ کے پڑھیں گے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا، میم کو نون کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اور نون کے اوپر اظہار کریں گے کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے، اور ہا کو ایک حرکت یعنی ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ مِنْهَا جَمِيعًا، میم کو ایک حرکت کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ آگے یا مدہ ہے۔ جمیعا، دیکھیں یہاں آپ کو سکرین کے اوپر عین کے اوپر دو زبر یعنی تنوین نظر آ رہی ہے۔ اگر ہم یہاں وقف کریں گے تو ایک زبر کو الف کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اور ایک زبر کو ہم گرا دیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ جمیعا، اور عین کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ آگے الف مدہ ہے۔ جمیعا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، فَإِمَّا، فا کے اوپر زبر ہے، حمزہ کو میم کے ساتھ سختی کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے کیونکہ میم کے اوپر شد ہے، اور میم کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے کیونکہ آگے الف مدہ ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم، یا کو حمزہ کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ دیکھیں ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر یہ بات بہت دفعہ سمجھائی بھی ہے، پڑھی بھی ہے کہ اگر الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے تو پھر وہ الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم اس والے الف کو اب الف نہیں بلکہ اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ یہاں ہلکا سا جھٹکا لگا کے پڑھیں گے، یأتی، یأتی، یہ اور آگے جو تا آ رہا ہے یہ تا نقطے والا ہے، اس کو ہم باریک پڑھیں گے۔ یأتی، اور اس یا کو اس تشدید والے نون کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اور نون کے اوپر غنہ بھی کریں گے۔ یأتین، قاف کو اس والے میم کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ یأتینکم منی، پڑھا۔
دیکھیے ہم نے یہاں قاف کو شد والے نیم کے ساتھ ملا کے پڑھا، اور یہ بات ہم نے پچھلی ایک ویڈیو کے اندر بتائی تھی۔ اگر کسی بھائی نے وہ میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن کے اندر اس کا لنک موجود ہے، وہاں جا کر وہ دیکھ سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہم دوبارہ اس قاعدے کو دوبارہ رپیٹ کر لیتے ہیں کہ اگر کسی حرف کے اوپر شد آ جائے تو اس سے پہلے جس حرف کے اوپر بھی حرکت ہوگی اس حرف کو اس حرف کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں۔ اب ہم یہاں اس میم کو نہیں پڑھیں گے بلکہ قاف کو میم کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اور میم کے اوپر غنہ بھی کریں گے۔ یَأْتِيَنَّکُم مِّنِّی، اور میم کو شاد والے نون کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اور نون کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ آگے یا مدہ ہے۔ کم منی، کم منی، ہدی فمن تبع، ہدی فمن، ہا کے اوپر پیش ہے، دال کے اوپر دو زبر ہے، یہاں غنہ کریں گے۔ ہدی فمن، فا کے اوپر زبر ہے، میم کو نون کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اور نون کے اوپر غنہ بھی کریں گے۔ فمن تبع، فمن تبع، فا کے اوپر زبر ہے، میم کو نون کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، نون کلرفل ہے، نون کے اوپر غنہ کریں گے۔ فمن تبع، تا نقطے والی ہے، اس کو باریک پڑھیں گے، باقی نیچے زیر ہے، عین کے اوپر زبر ہے، عین حروف حلقی میں سے ہے، اس کو وسط حلق سے ادا کریں گے۔ تبع، دیکھیں بعض لوگ پڑھتے ہوئے یہاں ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ عین کی جگہ حمزہ کو پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پڑھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ اس عین کی جگہ عین کو ہی پڑھنا ہے، حمزہ کو نہ پڑھ لیں۔ اگر حمزہ کو پڑھیں گے تو اس کے معنی کے اندر بھی زبردست تبدیلی آ سکتی ہے، لہذا ہم نے خیال رکھنا ہے پڑھتے ہوئے۔ تابع، تابع، ہدای، ہدای، یہاں دال کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے کیونکہ آگے الف مدہ ہے۔ ہدای، فلا خوف، فلا خوف، لام کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے کیونکہ آگے الف مدہ ہے۔ فلا خو، واو سے پہلے زبر ہے، اس کو نرم پڑھیں گے اور خواہ کو موٹا پڑھیں گے۔ خوف، خوف، فن کے اوپر اظہار کریں گے کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے، یعنی یہاں غنہ نہیں کریں گے۔ خوف علیہم، عین کو وسط حلق سے ادا کریں گے اور لام کو یعنی علی، یا سے پہلے زبر ہے تو اب ہم یہاں اس والے علی کو نرم پڑھیں گے۔ علی، علیہم، ہا کو میم کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ علیہم ولا ہم، اور لام کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ ولا ہم، ہا کو میم کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ ولا ہم یحزنون، یحزنون، یا کو حا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، زا کو سیٹی سے ادا کریں گے، یعنی جس طرح سیٹی کی آواز آتی ہے اس طرح ادا کریں گے۔ یحزنون، واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ آیت ختم ہو رہی ہے، وقف کی صورت میں 4 سے 6 حرکات کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ الحمدللہ ہماری آج کی کلاس یہاں اختتام پذیر ہوتی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کلاس سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، ویڈیو کو آپ نے کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا۔ تو اب آئیں چلتے ہیں اس آیت کی مکمل ترنم کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، آپ نے غور سے سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم منی، نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے، منی، اور اگر ہم نے یہاں سانس لیا تو آگے شروع کرتے ہوئے
اس لفظ کو ملا کے پڑھیں گے، منی ہدی فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم۔ اسی طرح ہم یہاں پڑھیں گے، دیکھیں میں نے یہاں آیت کو پڑھتے ہوئے یہاں سانس لے لیا، تو اب ہم یہاں آگے جب پڑھیں گے تو علیہم کو ملا کے پڑھیں گے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الحمدللہ ہمارا آج کا سبق یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ دیکھیں ہماری جو ویڈیو ہوتی ہے، جو ہماری کلاس ہوتی ہے، بہت چھوٹی سی ہوتی ہے۔ میں آپ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ کو سبق کی مکمل سمجھ آ سکے، اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو تو لازمی کمنٹ کریں اور لائک ضرور کیا کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر سورۃ البقرہ کی نیکسٹ آیت کی تلاوت کریں، تک دیجیے ہمیں اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔